لڑکا ہو یا لڑکی جب بالغ ہو جائے اور برسر روزگار ہو لڑکا، من لم یستطیع، سرکار فرماتے ہیں اگر استطاعت رکھتا ہے، وہ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ نان و نفقہ کما کر کھلانے کی طاقت رکھتا ہو، بالغ ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں آمنہ کے لال شاہ فرماتے ہیں اب نکاح کر لو، سنت ہے، اب نکاح کر لو، سنت ہے، تو نکاح کرنا سنت ہے، اس پہ ہر کوئی زور دیتا ہے، بولیے دیتا نہیں دیتا ہے، کیوں ہاں اپنی ضرورت ہے، لیکن ملت کے نوجوانوں، اسلام کے شہزادوں، اسی ضرورت کو اگر اللہ کے لیے کر دو، جملے دے رہا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نکاح ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن نکاح کرنے سے پہلے یہ ارادہ ہو جائے، انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث پہ عمل ہو جائے، عمل کا دار و مدار نیتوں پر، اگر یہ نیت ہو جائے، خلوص اللہیت کے ساتھ ہو جائے کہ میں جو نکاح کرنے جا رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، بہت اچھے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نیت ہو گئی، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ اب آپ ذہن کو ادھر کیجئے، جس سے نکاح کر لیا دلہن بن کے آ گئی، اب اس کے ساتھ رہنا بھی عبادت، اس سے بات کرنا بھی عبادت، اس سے ہم کلام ہونا بھی عبادت، اب یہ عبادت میں لکھا جائے گا، اب اس کی نسل میں جو بچہ پیدا ہوگا عاشق رسول ہوگا، عاشق رسول ہوگا۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، جب تک زندگی باقی رہے گی اب اس کا نام عبادت میں، زور سے بولیے نا سبحان اللہ، بہت اچھا۔ لیکن یہیں پر اگر یہ ہو گیا کہ اب ہم جوان ہو گئے، ہم پہلوان ہو گئے، ہم 20,000 کی نوکری کما کے رہنے کے لیے مکان بنا لیے ہیں، اب ایسی صورت میں اگر وہ نکاح کرے گا تو اس کی اپنی ضرورت تو پوری ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ اب اسی عبادت کے تعلق سے سن لیجئے، ایک صحابی رسول، ایک جوان، بس یہی بتا دو پھر سلام، چونکہ یہاں مواد بہت رہتا ہے، وہ بھی تھوک ریٹ میں رہتا ہے، سمجھ نہیں، اور وقت بہت کم رہتا ہے۔ اس نوجوان کا حال یہ تھا، دور فاروق اعظم مسند خلافت میں فائز ہے، سیدنا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت ہے۔ اب شکایت پہنچی آپ کی درگاہ میں، ایک خاتون ایک قاصد کے ذریعے سے پرچی میں لکھ کر بھیج، کیا بھیج؟ وہ یہ کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی شعار ہیں، شب زندہ دار ہیں، لیکن ایک کمی ہے، وہ کمی یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں دیتا۔ اور یہ سب سن لیجیے آپ لوگ، پڑھے لکھے، ٹیچر سے لے کے ماسٹر سے لے کے اسٹوڈنٹ سے لے کے چچا سے لے کے بچہ سے لے کے اچھا سے لے کے جتنے سب سن لیجیے، بڑھیا سے قاعدے سے سن لیجیے۔ وہ شکایت پہنچا دی گئی، سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا کہ شکایت آئی، فوراً آپ نے جس کے بارے میں شکایت تھی اسے مطالبہ کیا۔ جب سیدنا سرکار فاروق اعظم کی درگاہ میں پہنچے، آپ نے پوچھا یہ شکایت آپ کے نام سے آئی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں حضور والا بالکل صحیح ہے، یا امیر المومنین بالکل حق ہے۔ تو فوراً آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس خاتون کو بلا لاؤ۔ پھر قاصد آیا ہے، پھر اس خاتون کو لایا ہے۔ جب وہ خاتون آئی ہے، اب عدالت فاروق اعظم لگی ہے، اس میں آپ پوچھتے ہیں کیا یہی تمہارا شوہر؟ کہا یہی میرا شوہر۔ تمہاری جو شکایت ہے کیا یہ صحیح ہے؟ کہا ہاں بالکل صحیح ہے۔ اچھا دونوں کی بات نہیں، فیصلہ دیکھیے۔
سیدنا سرکار فاروق اعظم نے پوچھا کیوں آپ ایسا کرتے ہیں یہ بتائیے. آپ نے تو مجمع عام میں قبول کیا تھا. سبحان زور سے محبت سے سبحان اللہ. آپ نے تو قبول کیا تھا, ایکسپٹ کیا تھا, اور آپ نے شریک حیات بنا کر زندگی کا ہم سفر بنایا. سبحان اللہ. پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں وقت نہیں دے پاتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا ڈرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کیا ہوگا, لیکن اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے. بارگاہ فاروق اعظم میں ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں, عرض کر کیا کرتے ہیں, یا امیر المومنین میں دن میں روزہ رکھتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں دن میں روزہ رکھتا ہوں, گھر کا کام کاج بھی کر لیتا ہوں. جب نماز کا وقت آتا ہے مسجد نبوی میں آ جاتا ہوں, عشاء کی نماز ہو جاتی ہے, جب میں گھر چلا جاتا ہوں کھانا پینا ہو جانے کے بعد میں میری شریک حیات آرام کرنے لگتی ہے. پھر میں مسجد نبوی کی طرف آ جاتا ہوں. جب میں مسجد نبوی میں آ کر اللہ کی کتاب یعنی جب میں قرآن اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں, جب میں اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں تو میری رات گزر جاتی ہے, فجر کا وقت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یا امیر المومنین پھر میرے پاس وقت بچتا نہیں. جب میں قرآن تلاوت کرنے لگتا ہوں یا امیر المومنین میں دنیا بھول جاتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اسی دنیا میں میری بیوی بھی بھول جاتی ہے. سبحان اللہ. اب امیر المومنین نے ڈانٹا نہیں, امیر المومنین نے ڈپتا نہیں, امیر المومنین نے دھتکارا نہیں, امیر المومنین نے لعنت نہیں دی, امیر المومنین نے برا بھلا نہیں کہا, امیر المومنین نے لعن و طعن نہیں کیا, امیر المومنین ناراض نہیں ہوئے, امیر المومنین غصہ نہیں ہوئے, بلکہ آپ نے فرمایا مسکراتے ہوئے وہ تو اللہ کی رضا. سبحان اللہ. لیکن اصلاح کیسے کرتے ہیں نوجوانوں, آپ بھی سن لو, ایمان تازہ ہو جائے گا. سیدنا سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں سب کام آپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھیے گا آپ نے کیا سرکار کا فرمان نہیں سنا ہے. صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین کیا ہے آپ ہی سنا دیں. سیدنا سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں آمنہ کے لال نے اشارہ فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی بیوی کے پاس رات میں چند لمحوں کے لیے تنہائی میں وقت دے دے تو رات بھر نوافل پڑھنے سے رات بھر عبادت نوافل پڑھنے سے افضل ہے, رات بھر نوافل پڑھنے سے افضل ہے, بہتر ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے جیسے ہی فرمان سرکار